خواتین و حضرات، لاؤڈ سپیکر دیکھنے والے، سننے والے اور سمجھنے والوں کو ڈاکٹر عمر عادل کا سلام پہنچے۔ میرے سلام کے ساتھ ساتھ آج کے مبارک دن یعنی کہ جشن عید میلاد النبی کی آپ کو بہت بہت مبارکباد بھی پہنچے۔ میری دلی دعا ہے کہ اس دن کے صدقے، اس ذات کے صدقے کہ جسے میرا پروردگار اپنا محبوب گردانتا ہے، ہمارے لیے ہر کام آسان ہو، تمام نعمتیں ان کے وسیلے سے ہمیں ملیں، اس ملک پہ خصوصی نظر کرم میرا پروردگار کرے۔ اس لیے کہ خواتین و حضرات، ہم پاکستان کے بارے میں بہت سی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک تنزلی کی کس پاتال میں گر گیا ہے، مگر ایک مجھے ہمیشہ امید رہتی ہے اور اس امید کی کوئی بنیاد بھی ہوگی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ملک پاکستان کے لوگوں کی کون سی ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ خواتین و حضرات، ہم بے ایمان ہوں گے، ہم بہت مکار ہوں گے، ہم بہت محنتی نہ ہوں گے، ہم جفاکش نہ ہوں گے، مگر میں ایک بات جانتا ہوں کہ تمام عالم اسلام میں، پوری امت اسلامیہ میں جو حب نبوی اور عشق محمدی پاکستانیوں کے دل میں ہے، وہ کسی اور اسلامی ملک میں نہیں پایا جاتا۔ میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں اور آپ کہیں گے ایسا برا ملک، ایسے برے حکمران، ایسی مجبور اور ایسی لاچار محکومیت، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم حب نبوی میں اور عشق محمدی میں نمبر 1 پہ ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اپنے 2-3 مشاہدات، جس کے بعد شاید آپ مان جائیں کہ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ خواتین و حضرات، مجھے زندگی میں بہت سے مقامات پہ جانے کا موقع ملا اور میں نہ جانے کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جہاں بھی چلا جاؤں وہاں کہیں نہ کہیں نظر دوڑاؤں تو مجھے اپنے سرکار کا ہی نام، ان کا ہی ذکر اور ان کی نسبت نظر آتی ہے۔ آئیے میں آپ کو چین کے ایک شہر کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں جس کا نام ہے گوانجو۔ گوانزو بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ ایک بہت تجارتی بڑا شہر ہے اور کینٹن میں واقع ہے، جو چین کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جہاں پہ اسلام کی روشنی آئی۔ میں جب پہلی دفعہ گوانزو گیا تو ہوٹل تھا ہالیڈے ان، جو عین شہر کے درمیان میں تھا، اور وہاں آتے جاتے مجھے فرنٹ آفس والے دیکھتے تھے تو وہاں پہ ایک چائنیز نے ایک کارڈ نکالا، اس پہ کچھ لکھا چائنیز میں، اور مجھے یہ سمجھایا کہ یہاں آپ ضرور جائیے، میرا دل کہتا ہے کہ آپ جا کے خوش ہوں گے۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس نے مجھے یہ کارڈ پہ کیا لکھ کے دیا اور مجھے کہاں جانے کی ہدایت کر رہا ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا تھا کہ مجھے وہاں پہ جانا ہے۔ میں باہر نکلا، ایک ٹیکسی لی، ٹیکسی والے کو وہ کارڈ دکھایا کہ مجھے یہاں آنا ہے۔ اس نے وہ دیکھ کر ایک خفیف سی نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگا کہ چلیے۔ شہر سے کچھ دور جا کے اس نے ٹیکسی روک دی۔ میں نے دیکھا تو سامنے ایک باغ تھا جس میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، مگر جو سب سے عجیب بات تھی، اس پورے باغ کی کیفیت، اور مجھے اچھی طرح وہ وقت یاد ہے کہ ہلکی ہلکی بارش ہونی شروع ہو گئی اور ایک ٹھنڈی ہوا ہے جو وہاں چلنی شروع ہو گئی، بالکل وہاں پہ رش نہیں تھا۔ میں نے اس باغ میں قدم رکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ باغ نہیں ہے۔ باغ کی 4 دیواری کے پیچھے کالے رنگ کی پتھروں سے بنی ہوئی قبریں ہیں، جن کا طریقہ کار اسلامی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر وہ جو ایک مٹی کی کوہان ہم بناتے ہیں قبر پہ، وہ نہیں تھی بلکہ کالے رنگ کا پتھر تھا۔ انہی قبروں کے درمیان ایک پگڈنڈی تھی جس پہ میں نے چلنا شروع کیا۔ وہاں کوئی گائیڈ نہیں تھا۔ میں چلتے چلتے اس پگڈنڈی سے بالآخر ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جو کہ ایک مرکزی دالان کی شکل تھی، اور اس کے باہر بھی ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ میں نے جب وہاں پہ قدم رکھا تو دالان کے عین سامنے میری نظر پڑی، اور وہاں مجھے لگا کہ وہاں جیسے ہندوستان یا پاکستان میں مزارات ہوتے ہیں صوفیاء کے اور بزرگوں کے، ویسا ایک منظر ہے۔ میں تھوڑا سا قریب گیا تو اس مزار کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مزار مبارک جید صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہے۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہاں مجھے کیا چیز کھینچ لائی ہے۔ خواتین و حضرات، گوانزو وہ شہر ہے جسے کہا جاتا ہے سپر مارکیٹ ٹو دا ورلڈ، یعنی کہ دنیا جہان چائنا سے جو چیزیں لیتی ہے اس کی سپر مارکیٹ یہ شہر ہے۔ ہر چیز جو چائنا بناتا ہے، تقریباً ہر چیز، اس کے بڑے بڑے دیو ہیکل قسم کے ویئر ہاؤسز ہیں وہاں پہ۔ وہاں کینٹن فیئر لگتا ہے، نہ جانے کتنے اور ٹریڈ فیئرز لگتے ہیں۔ ایک زمانہ
وہاں سے چین کی بنی ہوئی مصنوعات خریدنے کے لیے آتا ہے، اور واقعی اپنے تمام ملکوں میں جائیے تو چین کی ہی بنی ہوئی چیزیں اب ہر جگہ ہیں، وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، پاکستان ہو یا فار ایسٹ ہو۔ ہے خواتین حضرات، میں جب مزار میں داخل ہوا تو ایک قبر میرے سامنے تھی، اور ظاہر ہے کہ اس پہ چادر پڑی ہوئی تھی، اور قبر کے پیچھے کچھ طغرے لگے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ قبر کے بالکل سامنے ٹیبل پہ درود شریف کی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ خواتین حضرات، دنیا جہان یہاں آتی ہے، مگر ان صحابی کے مزار پہ جو طغرے لگے ہوئے تھے وہ کراچی کی ایک کمپنی کے چھپے ہوئے تھے۔ جو چادر مزار پہ پڑی ہوئی تھی وہ بھی پاکستان میں کہیں سے لائی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے یہی جو داتا دربار پہ چادریں ڈالتے ہیں انہی کی بنی ہوئی چادر ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ درود تاج اور درود ناریہ اور دیگر اوراد و وظائف کی کتابیں پڑھی تھیں، وہ سب تاج کمپنی لمیٹڈ پاکستان کی چھپی ہوئی تھی۔ کہیں مجھے پاکستان کے علاوہ کسی اور اسلامی ملک کو اس مزار کی خدمت کرتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ خواتین حضرات، آپ کہیں گے کوئی ایسی بات نہیں، سعودی عرب والے قرآن شریف بھی بھیجیں گے، بھیجتے ہوں گے، یقیناً بہت خدمت ہے ان کی بھی، خادم حرمین و شریفین ہیں۔ اللہ نے اس پورے ملک کو ایک ہستی کے صدقے میں کیا بنا دیا ہے، مگر اب وہ جہاں جا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر دیکھیے، ایک غریب مفلوک، مقروض اور مجبور پاکستانی ملک نے محبت محمدی کا کیسا ثبوت ایک صحابی کے مزار پہ رکھ دیا ہے۔ دیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے اپنے لیے تو دعائیں کیں، مگر ساتھ ہی یہ دعا کی کہ پروردگار، جس ملک کے لوگوں نے یہ ہدیے یہاں پہ بھیجے ہیں اس کے حال پہ بھی کرم فرما۔ امید یہی ہے کہ ایک دن وہ آئے گا، اور آنے والا ہے، جب ہماری دعائیں بوسیلہ سرکار دو عالم قبول ہوں گی۔ آئیے آپ کو وہاں سے اب میں استنبول لے کے چلتا ہوں۔ استنبول میں ایک بہت مشہور سلاطین عثمانیہ کا محل ہے جسے کہتے ہیں توپ کاپی پیلس۔ توپ کاپی کا مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو، توپ ہوتی ہے، کاپی ٹرکش میں دروازے یا مین گیٹ کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس محل کے دروازے پہ توپیں نصب ہیں تو اس کو توپ کاپی پیلس کہا جاتا ہے۔ یہ سنگل سٹوری پیلس ہے اور بہت بڑے ایک ایریا پہ ہے۔ سنگل سٹوری اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے کی منزل پہ یعنی گراؤنڈ فلور پہ سلطنت عثمانیہ کا کوئی فرما روا بیٹھا ہو، اور ان کے اوپر جو پہلی منزل ہے اس پہ کوئی غلام فرش پہ چل کے ادھر سے ادھر نہ جا رہا ہو، اور اس منظر کی وجہ سے کہیں وہ اپنے سلطان سے اوپر، ان کے سر کے اوپر اپنے پاؤں اگلی منزل پہ رکھتا ہوا نہ گزر جائے۔ اللہ کی شان ہے، آپ اپنا غرور اور تمکنت جتنی مرضی بڑھا دیجئے، مگر چونکہ زمین بہت زیادہ ہے تو اس لیے سنگل سٹوری ہی پورا محل ہے۔ اس محل میں کیا کیا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے زیورات، برتن، اور وہ تمام ریلکس جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بے مثال بادشاہوں کی امارت اور ان کی مطلب عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک دنیا وہاں پہ ٹاپ کاپی پیلس کو دیکھنے بھی جاتی ہے اور اس کی مختلف گیلریز میں بھی جاتی ہے۔ آپ اب سے کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ محبت میں گرفتار تھے ترکی ڈراموں میں، تو ان میں اگر آپ کو یاد ہو کہ خرم سلطان کا جو قصہ تھا، میرا سلطان جس محل میں رہتے تھے وہ کوئی اور محل نہیں تھا، وہ توپ کاپی پیلس ہی تھا۔ اس لیے بھی بہت سارے پاکستانی ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں دنیا جہان سے۔ یہ جو ترکیہ کے ڈرامے ہیں یہ صرف آپ کو پسند نہیں، دنیا کو بھی بہت پسند ہے، اس لیے ان کی وجہ سے بھی توپ کاپی میں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ خواتین حضرات، جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے بہت ساری ایسی گیلریز کا کہ جہاں پہ بہت پیارے نفیس نوادرات ڈسپلے کیے گئے ہیں، مگر ایک گیلری ایسی ہے جس کا ٹکٹ نہیں ہے۔ یہ گیلری ایسی ہے کہ میں آپ کو کیا بیان کروں۔ یہاں پہ مختلف انبیاء کے نوادرات ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مختلف بڑے بڑے انبیاء، اور انبیاء ہوتے ہی بڑے ہیں، ان سے منسوب ہے۔ اس وجہ سے اس گیلری کی کشش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ ملحد نہیں ہے تو کسی نہ کسی نبی کا تو ماننے والا ہے،
اور اس رعایت سے وہ اس گیلری کو ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہے گا۔ خواتین و حضرات، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں پہ ایک عصا پڑی ہوئی تھی ایک شوکیس کے اندر، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی عصا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق عصائے حضرت موسیٰ کو دیمک چاٹ گئے تھے، اور اسی دیمک کی چاٹنے کی وجہ سے عصا بھر کے گر گئی، اور پھر جنوں کو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ کفس انصری سے پرواز کر چکی ہے ان کی روح۔ بہرطور آپ اس میں مزید تحقیق کر سکتے ہیں، مگر یہ وہی عصا کہی جاتی ہے کہ جو فرعون کے دربار میں جب انہوں نے فرش پہ دے ماری تو یہ کہ ایسا اژدہا بن گیا کہ اس کے بعد تمام کاہنوں اور فرعون کے دربار کے جادوگروں کے پیدا کرتے سانپوں کو کھا گیا، اور جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو یہ عصا پھر سے ان کے ہاتھ میں آ گئی اور عصا بن گئی اژدہے سے۔ یہ ید بیضا والے معجزہ جو کہ حضرت موسیٰ کو عطا ہوا، اسی وقت کی فرعون کے دربار کا منظر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ یہاں پہ حضرت داؤد کا پیالہ ہے، اور اس کے میں کیا آپ کو عرض کروں کہ کیسی کیسی اور چیزیں ہیں۔ آپ گھومتے پھرتے جاتے ہیں تو آپ کی نظر ایک شیشے کی الماری پہ پڑتی ہے۔ جتنا رش میں نے اس کے گرد دیکھا، ایک شیشے کی الماری کے گرد دیکھا، میرا خدا گواہ ہے کہ کوئی اور جگہ میں نے ایسا رش نہیں دیکھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس الماری کو دور سے دیکھیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر کیا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتے ہیں تو اس کے گرد بھیڑ لگائے چاروں طرف پاکستانی چہرے ہیں، پاکستانی سیاح ہوتے ہیں جن کے سبز پاسپورٹ ہوتے ہیں، پاکستان کی خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے شلوار قمیص پہنا ہوتا ہے، پاکستانی مرد ہوتے ہیں جن کو ظاہر ہے کہ میرے ہم وطن ہے تو میں پہچان لیتا ہوں۔ اور ایک بات میں حیران سے دیکھتا تھا کہ بھئی کوئی اور قومیت کے لوگ، نہ کوئی رونا، نہ کوئی رکت، نہ کوئی جذبات، مگر اس ایک الماری کے گرد جتنے لوگ موجود ہیں ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو رواں ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ وہاں پہ موجود تھی، میں ان کو پہچانتا تھا، گائنیکولوجسٹ ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ الماری کے شیشے پہ رکھے ہوئے تھے، اور اس دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے جو منظر وہ دیکھتی تھی، میں قریب جانے پہ مجبور ہو گیا کہ نہ جانے ان کو کس چیز کا نظارہ اس وقت اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اسی شوق اور تجسس میں میں آگے بڑھا تو پاکستانیوں میں سے ہوتا ہوتا بالآخر میری نگاہ بھی اس الماری میں رکھے ہوئے ایک تبرک پہ پڑی جس کے گرد پاکستانی شوق کے مارے طواف کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، وہ ایک تبرک جو توپکاپی میوزیم کی اس اسپیشل انبیاء کے تبرکات کی گیلری میں پڑا ہوا مجھے نظر آیا، وہ میرے سرکار کا ایک منہ مبارک تھا۔ کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کے چاہنے والے، وہ بھی جو اس برے صغیر سے وہاں پہنچے، اپنے نبی کے ایک بال کو دیکھ کر یوں کلیجہ ٹھنڈا کریں کہ جیسے دیدار مصطفی ہو گیا ہے۔ کسی اور مذہب کے لوگوں کو، کسی اور نبی کے امتیوں کو میں نے اس حال گرفتہ میں نہیں دیکھا جیسا کہ مسلمانوں کو دیکھا، اور وہ مسلمان جن کی جیبوں میں سبز پاسپورٹ تھا۔ خواتین و حضرات، آئیے آپ کو ایک اور منظر بتاؤں آپ کو، اور اللہ کرے کہ آپ سب لوگ یہ منظر بارہا دیکھیں۔ جب آپ مدینے پہنچتے ہیں، اپنے سرکار کو سلام کرنے کی نیت سے مسجد نبوی کے ایک خاص دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس دروازے کا نام ہے باب السلام، سلامتی کا دروازہ۔ اس سے زیادہ سلامتی اور کیا ہوگی، کیونکہ اس دروازے کے بعد وہ ایک پوری کی پوری راہ گزر شروع ہوتی ہے جس کا اختتام ایک دوسرے دروازے پہ ہوتا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب البقی، اور باب البقی جنت البقی کی طرف کھلنے والا مسجد نبوی کا دروازہ ہے، جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ باب السلام سے داخل ہو، درود شریف پڑھتے جاؤ، آنسوؤں کا خراج دیتے جاؤ، اپنی دعائیں مانگتے جاؤ، حتیٰ کہ تم سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ جاؤ، وہاں مواجہ شریف کے سامنے اپنے سرکار کو سلام پیش کرو، درود ان کے حضور پیش کرو، وہ تمہارے باپ کا نام لے کر ان پہ اور تم پہ سلام کا جواب دے کے خوشی کا اظہار کریں، اور اس کے بعد قبلہ روح ہو کے اپنے سرکار کے وسیلے سے
आशिक हकीकी से दुआ मांगो, मन की मुराद मांगो, और फिर जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर और जनाब सैयदना फारूक आजम पे फातिहा पढ़ते हुए उन्हें भी सलाम करते हुए, क्योंकि ये अबदी साथी हैं ता क़यामत, सरकार के साथ रोज़ा पाक में आसूदा खाक हैं, बाबे बकी से बाहर निकलो। ख़वातीन और हज़रात, मैंने बात बड़ी सिंपल आपको कर दी। मैं हल्फिया और कस्मिया एक आपको बात कहूँ, दुनिया जहान के मुसलमान आते हैं कि नहीं आते, सूडान से, ईरान से, इराक से, तुर्किया से और न जाने कहां कहां से, जो हालत पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीन की होती है वो आपने भी देखी होगी और मैंने भी देखी है। ख़वातीन और हज़रात, बाबुल सलाम में कदम पड़ता है तो आंसुओं की बरसात शुरू हो जाती है। कमीजें अगर मैंने भीगी हुई देखी हैं, आंसुओं से तरबतर दाढ़ियां देखी हैं, तो उनकी देखी हैं जिनका ताल्लुक मेरे वतन से, जिनकी जेब में वही सब्ज पासपोर्ट है। और जैसे जैसे कदम बढ़ते जाते हैं, शायद शौक के मारे अल्फाज बेतरतीब होते जाते हैं, मगर नीयत मजीद निखरती जाती है, मोहब्बत का रंग मजीद गाढ़ा होता जाता है, हत्ता कि आप सुनहरी जाली के सामने पहुंच जाते हैं और वहां जाके कदम थम जाते हैं, हत्ता कि सिपाही आपको यल्ला यल्ला करके आगे भेजें, गार्ड आपको आगे भेजें, फिर भी वहां खड़े होकर बार बार दरूद शरीफ पढ़ने वाली एक ही कौम है, और वो है पाकिस्तानी कौम। आप वहां पे मज़र जाके देखिए इस कौम के इश्क मोहम्मदी का, तो आपको समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ख़वातीन हुज़रात, डॉक्टर उमर आदिल इसी महीने, इसी मुबारक दिन की रियायत से आपको 2-3 बातें बताऊं। बात ये बतानी है कि हर जगह कबूलियत की जगह है, क्योंकि वो जो कबूल करने वाला है वो हर जगह मौजूद है, मगर कुछ मकामात यकीनन ऐसे हैं कि जहाँ पे ज़रा आपका जो फासला है दर कबूलियत तक वो जल्दी तय होता है। ये हमारी खुशगुमानी सही, लेकिन क्यों न इस खुशगुमानी के साथ दुआ मांगे। और तीनों हज़रात, मैं दुनिया में ये समझता हूँ कि एक गुज़रगाह ऐसी है कि जहाँ जो भी पिछले 1450 साल में दाखिल हुआ है और ता क़यामत जो भी वहाँ दाखिल होगा वो बावुज़ू दाखिल होगा, वो सरकार को सलाम करने की नीयत से दाखिल होगा और वो दरूद शरीफ पढ़ता हुआ दाखिल होगा। जितने दरूद शरीफ बाबुल सलाम और बाबुल बकी के दरमियान पढ़े गए हैं वो शायद किसी और गोशाए दरूद में ना पढ़े गए हों और ना पढ़े जाएंगे। वहां जितने ज़ायरीन, जितने आशिकीन अपना कदम धर चुके हैं, उनकी तादाद दुनिया के किसी और मकाम, किसी और राहदारी, किसी और मज़ारे अथर पे नहीं हो सकती। और तीनों हज़रात, फरिश्ते जो कभी थक नहीं सकते, क्योंकि नूरी तख्लीक है और अल्लाह के हुक्म किताबें हैं, भर भर के झोलियां हाथों में उठा उठा के वहां से दरूद शरीफ अल्लाह के हुजूर लेके जाएंगे। इसलिए लेके जाएंगे कि ये वो इबादत है जो हर हाल में जो शख्स मर्जी करे वो अल्लाह को कबूल है। दरूद पाक, दरूद इब्राहीमी या मेरे सरकार पे पढ़े जाने वाला कोई भी दरूद सिर्फ इंसानों का वजीफा नहीं, मेरे रब का और उसके मुकर्रब फरिश्तों का वजीफा है। ये इकरार परवरदिगार खुद करता है कि मैं और मेरे फरिश्ते अपने महबूब पे दरूद और सलाम भेजते हैं, तो ए ईमान वालो, तुम भी अपना वतीरा और तरीका यही बनाओ। फरिश्ते दरूद पढ़ते हुए इंसानों के दरूदों को उठाते होंगे, मुझे यकीन है कहीं ना कहीं हैरान होते होंगे कि परवरदिगार, तेरे नबी की उम्मत में से ये क्या कौम है कि जिसके गुनाह भी बहुत ज्यादा है, मगर जब वो दरूद शरीफ पढ़ते हैं उनकी हालत देख के यकीन नहीं आता कि ये वही कौम है कि जिस पे इतने मसाइब हैं, जिसने अपने लिए अपने ऊपर कितना जुल्म किया हुआ है। फरिश्तों की इस हैरानी को आप थोड़ी देर के लिए अलहदा कीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप एक दरूद और दूसरे दरूद के दरमियान अपनी दिल की हाजत 2 दरूदों में मलफूफ करके पेश करते हैं सरकार के हुजूर, तो सोचिए कि क्या गैरत इलाही को गवारा है कि
آگے اور پیچھے والا درود تو قبول کر لے، کیونکہ وہ اس کا وظیفہ ہے، اور اپنے بندے کی حاجت جو درود کے وسیلے سے وہ مانگ رہا ہے اسے قبول نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعائیں قبول کرنے کے لیے جو مقامات اس کائنات میں افضل ترین ہیں اس میں یہ راہداری ہے۔ مجھ سے وعدہ کیجئے، اور وعدہ نہ بھی کرے تو جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں کہ اس دفعہ آپ عمرے یا حج کے لیے جائیں اور آپ کو باب السلام میں داخلہ مل جائے تو اس کے بعد یہی طریقہ آزمائیں گے، دل میں ڈاکٹر عمر عادل کی کہی ہوئی یہ بات یاد رکھیں گے کہ یہ مقام قبولیت ہے، اور وہاں پہ اگر آپ کو یاد آئے تو ایک مجھ گناہگار کی آسانی کے لیے بھی اور میری حفاظت کے لیے بھی دعا کہہ دیجیے گا۔ نہ جانے کس کی دعا کا میرا پروردگار میرے حق میں منتظر ہے کہ وہ میری پریشانیاں دور فرمائے۔ خواتین و حضرات، اس سے جو اگلی منزل ہے اس کی نشاندہی آپ کو خود مسجد نبوی کا لے آؤٹ فلور پلان کر رہا ہے۔ سمت آپ کو دکھائی جا رہی ہے مگر آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج میں لاؤڈ سپیکر کے اس پروگرام کے وسیلے سے یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا کہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو یہ بتا سکوں کہ اس کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے۔ سرکار کو سلام کر لیا، دونوں خلفائے اول و دوم کو سلام کر لیا، فاتحہ پڑھ لی، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، من کی مرادیں مانگ لی، اور باب البقیع سے باہر صحن مسجد نبی میں قدم رکھا تو سامنے دیکھیے گا، سامنے آپ کو جنت البقیع کا مین دروازہ پکار رہا ہوگا، اور پکار اس طرح رہا ہوگا کہ اگر آپ کے دل میں وہ لو روشن ہے، وہ محبت نے اپنا ایک پامبڑ مچایا ہوا ہے جو آقا زادی سے محبت ہونی چاہیے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کے در کے فقیر اور حقیر یہ نہ چاہیں کہ آقا کو سلام کر لیا، اب اس بے نشان مزار کی طرف جائیں کہ جہاں پہ آسودہ خاک ہیں خاتون جنت، اور وہاں جا کے جو آداب ہیں وہ سب بجا لائیں۔ خواتین و حضرات، مخصوص وقت ہیں کہ جس میں جنت البقیع عام زائرین کے لیے کھلتا ہے۔ جب میں جاتا تھا تو میں نے، اور اب بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، تو عصر کی نماز کے بعد قدم خود بخود اٹھتے تھے، قدم خود بخود اٹھتے تھے۔ دل میں یہ نیت رکھیں کہ بے نشان قبر ہے، مجھ پہ اہل قبر خود کو ظاہر کر دیں تاکہ میں عقیدت کا سلام پیش کر سکوں اور ان کے شہزادوں کا پرسہ انہیں دے سکوں۔ خواتین و حضرات، جنت البقیع میں داخل ہو جائیے، کچھ گز آگے جائیں اور اپنے دائیں جانب دیکھیں، نیلے رنگ کے دھات کے بنے ہوئے بیریئرز لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے آگے جانا منع ہے۔ بڑے بڑے وہاں پہ سائن بورڈ ہیں جن پہ اردو میں لکھا ہوا ہے قبروں پہ حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں۔ منع کیا گیا۔ آپ قدم بڑھانے کی کوشش کریں تو دیو قامت قسم کے شرطے اور معلم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، چلو 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 آگے چلو۔ ایک دو دفعہ میں نے کہا کہ بس مجھے 2 منٹ کے لیے کھڑا ہونے دیجیے، نہیں نہیں نہیں، اور ایک اصرار ہے ان کا کہ نہیں۔ پھر ایک نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ تم گمراہ ہو، غلط جگہ آ گئے ہو۔ میں نے کہا مجھے گمراہ ہی رہنے دو۔ کئی دفعہ گمراہ کو ہی اس کی منزل مل جاتی ہے، ضروری نہیں کہ جو راستہ آپ مجھے بتا رہے ہیں وہی میری منزل کی طرف جاتا ہو۔ باہر طور تکرار کرنے کا یا جھگڑا کرنے کا وہ مقام نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو ان بیریئرز اور ان شرطوں کے اس پار آپ کو ایک نظارہ دکھائی دے گا۔ خواتین حضرات، وہ نظارہ ایک چھوٹے سے احاطے کا ہے۔ اس احاطے میں ایک قبر علیحدہ ہے اور باقی 4 قبریں ایک ساتھ ہیں، تقریباً بے نشان اس لیے ہیں کہ کوئی خطبہ ان پہ نہیں لگا ہوا۔ سخت دھوپ میں پکے ہوئے پتھر ہیں کہ جو ایک چھوٹا سا دائرہ قبر کی کوہان کے گرد بنائے، اور کوہان بھی کیا ہونی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے، یا اگر نہیں بھی پتا تو اب تک تو ہم بہت سارا میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ وہ احاطہ قبور ہے کہ جس میں سے ایک مزار اطہر سیدہ کونین سیدہ کائنات بی بی حضرت فاطمہ کی قبر ہے۔
قریب آپ نے کیا جانا؟ آپ کا دل قابو میں نہیں رہ سکتا. میں صرف آپ کو بتانا یہ ہے، اگر وہاں تک رسائی ہو جائے تو جو مجھ گناہ گار کو، جو مجھے اپنے کلمات یاد ہیں، میں نے سب سے پہلے کہا بی بی میں حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ کا پتہ معلوم نہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ بھٹکوں ہوا پہ بھی آپ کی نگاہ ہے، آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے آپ کے در کے فقیروں پہ آپ ایک نظر کرم رکھتے، سخیوں کی اولاد ہیں، سخیوں کی ماں ہے. اس سخاوت کی وجہ سے جو سوتے آپ کے گھر سے پھوٹتے ہیں، نبوت کے، امامت کے، شجاعت کے، ولایت کے، اس کے صدقے میرا سلام قبول کیجیے. میں شاید صحیح جگہ پہ نہیں کھڑا، آپ لوگوں سے مخفی ہوں گی، میرے دل سے مخفی نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے والد کی ذات گرامی پہ میرا درود و سلام قبول کیجیے، اور روز محشر وعدہ کیجیے کہ شاف محشر کو آپ میری سفارش کریں گی، اس لیے کہ آپ کی سفارش ٹالی ہی نہیں جا سکتی. اس کے بعد آپ کے سرتاج مولا کائنات شیر خدا کی ذات گرامی پہ میرا سلام 1000 نہیں کروڑ دفعہ قبول کیجیے. اور بی بی اپنے شہزادوں حسنین کریمین کا پرسہ مجھ سے قبول کیجیے. اور دل میں میرے یہ خیال تھا کوئی کسی کی خوشی میں شامل ہو کے ان کو مبارک دے یا نہ دے، کوئی غم کے وقت آ کے کسی پیارے کے بچھڑنے کا پرسہ دے تو شاید ہم لوگ اسے نہیں بھولتے. اور بی بی کیا بھولیں گی کہ اس آدمی نے اپنی حیات عرضی میں میرے در پہ آ کے مجھے اپنے شہزادوں کا، حسنین کریمین کا پرسہ دیا تھا. آپ میرا یہ کہا ہوا اگر دل مانے تو کر کے دیکھیے گا. اور میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے بتاؤں، اللہ کرے گا کہ میرا مولا مجھے اس وقت سرخرو کرے گا کہ ڈاکٹر عمر عادل تم نے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بات بتائی تھی، اور آپ لوگ جو میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں جب روز محشر جنت کے دروازے کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دروازے پہ خاتون جنت کھڑی ہیں اور ان کے دائیں اور بائیں حسنین کریمین کھڑے ہیں جو کہ سردار ہیں جنت کے. سرداروں کو اور ملکہ جنت کو دروازے پہ جب کھڑا دیکھیں گے تو یاد آئے گا. اور آپ کو کیا یاد آئے گا؟ قیامت کی بھگدڑ میں آپ کو تو سب کچھ بھول چکا ہوگا، مگر ان تینوں ہستیوں کو یہ یاد ہوگا کہ اس آدمی نے بے شمار گناہ کیے ہیں مگر ہمارے در پہ آ کر شہادت کا پرسہ دیا تھا. ہمارے بزرگ امجد سرکار دو عالم پہ درود اور سلام بھیجا تھا. ہمارے والد اور میرے سرتاج بی بی یہ کہیں گی خدا کے شیر کی شان بیان کی تھی. تو یہ بتائیے کہ جس جنت کی آپ کو تلاش ہے، اگر اس کے مالکوں کو یہ بات یاد آ گئی تو جنت کا پروانہ ملنے میں کچھ دیر لگے گی؟ میرا نہیں خیال کہ لگے گی. یہ احسان آخرت کے دن کے لیے اس زندگی میں اپنے اوپر کیجئے. خواتین و حضرات، آپ کی اپنی مرضی ہے، مسلک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کا فکر، آپ کی طریقت اور آپ کی جو تربیت ہے اس کا بھی فرق ہو سکتا ہے. میں نے اپنی تربیت اور اپنی طریقت اور اپنے مشرق اور اپنے مسلک کے مطابق آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے. خدا تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے، میری نیت پہ نظر رکھے اور ان ہستیوں کے صدقے میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے. اگر کوئی آسانی دنیا اور آخرت میں ہے تو وہ انہی کے صدقے ہے اور کسی کے صدقے نہیں. خواتین حضرات، یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ کا دل میرا یہ ویلاگ دیکھ کر مچل اٹھا ہے کہ میں کسی ایسے مقام پہ جا کے بیٹھوں کہ جہاں میں یہ سمجھوں کہ شاید قبولیت زیادہ قریب ہے، تو میں اپنی ناقص عقل کے مطابق آپ کو 2 مقامات کا بتانے لگا ہوں جو اہل لاہور کے لیے ہے. میں ظاہر ہے کہ شہر میں رہتا ہوں تو مجھے اس شہر سے زیادہ واقفیت ہے.
آپ لوگ بھی لاہور آتے جاتے رہتے ہوں گے، جب آئیں تو میری کہی ہوئی جگہ پہ جانا نصیب ہو تو ضرور جا کے یہی عمل کیجیے گا جو میں کر رہا ہوں۔ خواتین حضرات، یہاں پہ ادارہ منہاج القرآن ہے، اس کا ایک مرکزی دفتر ہے اور ایک مرکزی مسجد بھی ہے۔ آپ کی یقیناً کوئی سیاسی یا نظریاتی ایک اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا مولانا طاہر القادری صاحب سے، لیکن اختلاف آپ کو مولانا طاہر القادری سے ہونا چاہیے، عشق محمدی سے نہیں، اس لیے کہ وہ بھی ایک عاشق رسول ہیں اور آپ بھی ایک عاشق رسول ہیں۔ ایک ہی قبیلے کے دو افراد اپنے ذاتی اناد یا اپنے ذاتی تفرقے کو بالائے طاق رکھ کر جو ان کی اکائی ہے، جو ان کو یونائٹ کرتی ہے، اس پہ نظر رکھیں۔ خواتین حضرات، ادارہ منہاج القرآن کے مرکزی دفتر میں ایک گوشہ ہے جسے کہا جاتا ہے گوشہ درود۔ وہاں صرف لوگ جا کے باوضو ہو کر منٹوں یا گھنٹوں یا کئی دن صرف درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ویسے تو بہت سے مقامات ہوتے ہوں گے جہاں پہ بہت درود پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مخصوص جگہ ہے تو وہاں تو ایک فضا میں رچا ہوا ہے، گھلا ہوا ہے درود پاک۔ میں جب کبھی بہت پریشان ہوں تو میں وہاں جا کے کچھ دیر بیٹھ کے باقی درود پڑھنے والوں کے ساتھ اپنی آواز ملاتا ہوں اور ہر بار یہ خوش گمانی کے ساتھ وہاں بیٹھا رہتا ہوں کہ جو مجھے آوازیں آ رہی ہیں، جو باقی ایک کائنات کے اندر ایک درود پھیلا ہوا ہے، یہ آوازیں ہیں فرشتوں کی جن کا وظیفہ یہ ہے۔ اور یہ جو ایک آواز میرے دل کو اپنے قبضہ قدرت میں کر رہی ہے، یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس عاشق اولا کی ہے کہ جس نے یہ درس دیا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے رب کے متعلق ایک بات کہتا ہوں، بڑی ڈاڈی محبوبہ ہے میرا رب، بڑی ڈاڈی، اتنی ڈاڈی محبوبہ ہے کہ شرک کو، دوئی کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر کسی اور کی محبت یا کسی اور کا خوف آپ کے دل میں ہو تو میرے رب کا پائے ناز آپ کے دل کے دالان میں کبھی نہیں اترے گا۔ مگر جب وہ عاشق بنتا ہے، محبوبہ تو بڑی ڈاڈی ہے، مگر جب میرا رب عاشق بنتا ہے تو اس کا رنگ ہی اور ہے۔ عاشق خار رکھتا ہے رقیب سے کہ کہیں اور کوئی میرے محبوب کو محبت نہ کرے، اس کو نہ دیکھے، اس کو نہ چاہے۔ یہ عجیب ایک عاشق ہے، دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو جاؤ، میرے ہم مشرب ہم مسلک بن جاؤ۔ رقابت نہیں ہے، تمہاری شفاعت ہی اس میں ہے کہ تم بھی میری طرح میرے محبوب کو چاہو اور ٹوٹ کے چاہو، والہانہ چاہو۔ عجیب رنگ ہیں پروردگار تیرے، محبوب بنتا ہے تو کچھ اور برداشت نہیں کرتا، اور جب تو عاشق بنتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے حب میں کل کائنات شامل ہو جائے۔ تیرے رنگ واقعی نرالے ہیں۔ پروردگار کی بات تو میں نے کر لی، لیکن ایک بات آپ کو اور بتاؤں، ایک آخری گوشہ اور آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں مزار حضرت علی اجویری کے اوپر چادریں چڑھانے اور آن لائن چادریں چڑھانے کے بارے میں بات کی تھی۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے سراہا، کچھ لوگوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا۔ آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو اپنے طور پہ چلانے کے لیے مصر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہدایت دے اس کے مطابق آپ ہدایت پائیے۔ صرف کہنا یہ ہے کہ لاہور میں جو دوسرا مقام مجھے بے انتہا زیادہ مرغوب ہے، جہاں جا کے میں اکثر دعا کرتا ہوں، وہ حضرت داتا کے دربار پہ ایک گوشہ ہے، انہی کے مزار مبارک کے بالکل بازو میں، جسے گوشہ قرآنی کہا جاتا ہے۔ وہاں الماریوں میں بہت سارے قرآن شریف پڑے ہیں۔ اس جگہ جو بیٹھتا ہے، جو وقت گزارتا ہے، وہ صرف کلام الہی کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمہ وقت کئی صدیوں سے، کئی سالوں تک، کئی صدیوں تک، یہ ہو سکتا ہے تا قیامت بھی وہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ یہاں اتنا زیادہ اپنے پروردگار کا کلام پڑھا جا رہا ہو، وہاں بھی فرشتے تلاوت کو اٹھا اٹھا کے بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہوں گے کہ لے پروردگار، تو نے جو کلام قلب اطہر مصطفیٰ پہ اتارا تھا، اس کو بہت پڑھنے والے، بہت یاد کرنے والے شہر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی تلاوت کو، ان کی قرأت کو قبول فرما
اور ساتھ اگر وہیں بیٹھ کے تلاوت کرنے کے بعد اپنی حاجات مانگ لیجئے اس سے، تو وہ مجیب الدعوات، وہ قاضی الحاجات، کیا مشکل ہے کہ آپ کی حاجات کو بھی سن لے۔ خواتین و حضرات، عید میلاد النبی منانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے بارے میں آپ کی مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ میں گناہ گار یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے زندگی کا ہر لمحہ ایک جشن کا لمحہ ہے، اس لیے کہ پروردگار نے مجھ جیسوں کو بھی اس قابل سمجھا کہ کلمہ گو مسلمان گھرانوں میں پیدا کرے، اور اس کے بعد اپنا سب سے بڑا انعام اپنی نعمت کی شکل میں ہمارے ایک سیاہ دلوں میں اتار کے ان کو منور کر دیں، اور وہ ایک انعام جو پروردگار کا سب سے بڑا انعام ہے اپنے کسی بندے کے لیے، وہ سوائے حب نبوی اور عشق محمدی کے اور کوئی نہیں۔ خدا کرے کہ میں عشق محمدی میں فنا ہو جاؤں، آمین۔